گلشن پر، جب وقت پڑا گلشن پر، مجھ سے ہی لہو کا دان لیا۔ جب وقت پڑا گلشن پر، مجھ سے ہی لہو کا دان لیا۔ میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی بنائی لوگوں نے۔ وقت کے غیور فرزندوں، آج میں ان جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ حضرات سامعین، اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑ گیا اور وہ اپنی عیارانہ اور شاطرانہ چال سے یہاں کے مالک بن گئے تھے۔ جب باشندگان ہند پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، جب یہاں کے رہنے والوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون پسینے کی طرح بہایا جانے لگا، ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جنہوں نے عالمی جہاد بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چلن، نافش وطن، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ ایک گولی تھی جس کے چلتے ہی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی۔ جگہ جگہ آزادی کا شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کا پرچم لہرائے جانے لگے۔ اب مسند بس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے علماء کرام، بزرگان دین اپنی مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے اور اس شیر کا مصداق بن گئے۔ نہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، نہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ وقت کے غیور فرزندوں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو کہ ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کا ناپاک سایہ ختم کرنے کے لیے جتنا خون پسینہ مسلمانوں نے بہایا، جتنی قربانی مسلمانوں نے دی، کسی اور نے نہیں۔ تاریخ کے اوراق سے، تاریخ کی کتابوں سے اوراق و صفحات کو نوچ کر پھینک دینے سے حقیقت مٹ نہیں جاتی، حقیقت مٹ نہیں جاتی۔ دنیا جانتی ہے اور رہتی دنیا تک کے انسان جانتے ہیں کہ آزادی کے خاطر مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ اگر تم ہماری قربانیوں سے چشم پوشی کرتے ہو تو کرو، لیکن یاد رکھنا اس دھرتی کا، بھارت کی دھرتی کا ایک ایک ذرہ ہماری آزادی کی تاریخ سے واقف ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، وما علینا البلاغ۔